بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر اسپیشل یہ پروگرام کے لیے برطانیہ سے تشریف لائے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، ان کی فیملی بھی ماشاءاللہ موجود ہے، یہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ یہ صرف اور صرف آپ احباب کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی، اس کے بعد ضیافت ہوگی۔ میں بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں عظیم مذہبی سکالر مفتی ادریس المدنی حافظہ اللہ تعالی کہ وہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہوں اور آپ کو نصیحتیں فرمائیں۔ مفتی ادریس المدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ عزیزان گرامی، تاخیر سے آنے پر معذرت خواہ ہوں، اور جن القاب سے مجھے یہاں بلایا گیا ہے حقیقتاً میں ان القاب کا متحمل نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ ہی میں کوئی بہت بڑا سکالر ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر علماء سے سیکھنے والوں میں میرا نام آتا ہے۔ میرے بارے میں جو آپ نے گمان کیا یا بتانے والوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ مجھے اس گمان پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ جیسا طالب علم ہوں میں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن و سنت اور اہل حدیث کا آپس میں تعلق منبر و محراب، اہل حدیث کی مساجد، اہل حدیث کے منبر، ان کا قرآن و سنت سے تعلق بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم اور روح کا ہے۔ اگر اہل حدیث کے منبر و محراب سے قرآن و سنت نکل جائے تو سمجھو پھر وہ اہل حدیث کا منبر و محراب۔ جیڑے ویر باہر کھلوتے نے بہ سکتے نے کدے؟ جے تانوں جگہ نہیں ملتی تو میرے کرسی دے نال آ جاؤ پلیز، ایتھے آ جاؤ، لیکن آنیاں جانیاں پلیز ذرا بند کر دیو 10 تو 15 منٹ۔ ملنیاں ملانیاں بھی بند کرو پلیز۔ اللہ تانوں زندگی دے، صحت دے تے تواڈے تجارت وچ برکت فرمائے۔ اہل حدیث کے منبر سے، اہل حدیث کے سٹیج سے کتاب و سنت نکل جائے، لطیفے لطائف آ جائیں تو سمجھو وہ اہل حدیث۔ قرآن و سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس قرآن کو جب یہ مکہ معظمہ میں اتر رہا تھا، جس رسول معظم پہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس قرآن کے آنے سے پہلے، سلسلہ وحی شروع ہونے سے پہلے، رسول معظم کو صادق اور امین کے القاب سے نوازا گیا تھا۔ کفرستان میں کفر کے جاگیرداروں نے، کفر کے پوپوں نے
رسول اللہ کو امین اور صادق کہا تھا؟ رسول اللہ نے جب صفا پہاڑی پہ کھڑا ہو کر کہا تھا 40 سال میں نے آپ کے اندر گزارے، کبھی جھوٹ دیکھا کبھی دھوکا، سب نے کیا کہا تھا؟ ما جربناک الا صدقا، ہماری زندگی کا تجربہ آپ کو صداقت کے علاوہ اور کہیں نہیں پہچانتا۔ آپ صداقت کے منبر پہ ہو، آپ امانت کے منبر پہ ہو، آپ دیانت کے منبر پہ ہو، آپ سے بڑا عظیم بندہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ جیسے ہی قرآن آیا، قرآن کا پیغام آیا، رسول اللہ نے قرآن کا پیغام سنایا تو کیا کہنے لگے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن قصے کہانیاں ہیں، یہ قرآن سنانے والا دیوانہ ہے، یہ قرآن سنانے والا ایسا ہے ایسا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ قرآن سنانے سے پہلے آپ صادق و امین تھے، قرآن کا پیغام آیا تو آپ پہ طرح طرح کے القاب، نامناسب الفاظ، نامناسب جملے، آپ کی توہین کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس قسم کے جملے کب کسے جاتے ہیں؟ جب دلیل نہ ہو، جب مال نہ ہو حقیقی۔ آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہو نہ، وہ آپ کو واپس نہ کرے تو پھر آپ کو طرح طرح بدنام بھی کرتا ہے نا، گالیاں بھی دیتا ہے، کئی بھی یہاں بات کر کبھی وہاں۔ رسول اللہ کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، قرآن کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا تو آپ کو طرح طرح کے جملے کسے گئے آپ پر۔ آپ کو کوئی فرق آیا؟ یہ قرآن اور رسول کی زبان، فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن تو قرآن، نبی کی زبان بھی اپنی من مرضی سے بولتی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی عظمتوں والا 7 آسمانوں سے آیا، جبریل کے ذریعے آیا، شکوک و شبہات سے مبرہ اور پاک ہے۔ میں تفصیل میں جائے بغیر صرف چند ایک چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ قرآن اللہ کا ہے، قرآن خالق کا ہے، اللہ بے مثال ہے، اللہ کا کلام بے مثال ہے۔ اس کلام کو کلام الہی ثابت کرنے کے لیے امام احمد نے کتنی مار کھائی تھی، باجوہ صاحب بتا گئے۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول جس پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، کائنات میں اس سے افضل اور اعلیٰ کوئی سینہ ہے؟ قرآن بھی افضل و اعلیٰ، قرآن کا متکلم، قرآن اللہ نے نازل کیا، نازل کردہ اللہ کی طرف سے، اللہ بے مثال، قرآن بے مثال، مصطفیٰ اپنی حد تک بے مثال، فرشتہ لانے والا بے مثال، جس سینے پہ قرآن اترا وہ بے مثال۔ اور یارو یہ بتاؤ اس قرآن کو بیان کرنے والا بے مثال کیوں نہ ہو؟ اس قرآن کو بیان کرنے والا میراثیوں کا رنگ اختیار کرے تو کیوں؟ اس قرآن کو بیان کرنے والا ادھر ادھر کی باتیں پکڑ دکڑ کے سنائے تو کیوں؟ لوگ تو اہل حدیث کو پہچانتے تھے قرآن و سنت سے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر قرآن کو بیان کرنا لطیفوں کی شکل میں اتنا آسان ہوتا، 13 سال رسول معظم مکہ مکرمہ میں مشکل ترین حالات سے گزرتے، صحابہ کرام سے لوگ بائیکاٹ کرتے، صحابہ کرام کو ماریں پڑتی، بدر کی جنگ ہوتی، محد کے میدان میں رسول اللہ کے دانت مبارک شہید ہوتے۔ عرض حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم اس قدر عظیم الشان کلام ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، اس کے اندر اتنی عظمت اور برکت ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی بے مثال ہیں، اللہ اعلیٰ اور افضل ہیں اپنے
اور رسول اللہ جس قرآن پہ، جس سینے پہ قرآن نازل ہوا وہ بھی ہے اپنا ایک، ان کا ایک امتیاز ہے. قرآن و سنت کے سٹیج کا بھی ایک امتیاز لازم ہے. قرآن و سنت کا سٹیج اس بات کا متحمل نہیں کہ وہاں غیر کتاب و سنت کی بات سنائی جائے. میرے عزیز بھائیوں، دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، لطائف سنانے والا بھی یہی کہتا ہے میں کتاب و سنت بیان کرتا ہوں. عزیزو، رسول اللہ علیہ السلام کے خطبات میں کیا اسوہ رسول موجود نہیں ہے؟ ہم رفع الیدین میں کہتے ہیں سنت رسول ہے، سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سجدہ ایسا، رکوع ایسا. کیا خطبہ ارشاد کرنے میں اسوہ رسول نہیں ہے؟ رسول اللہ خطبہ دیتے تھے جیسے کسی کو ڈرایا جا رہا ہو. رسول کے ناموں میں سے ایک نام ہے نذیر. نذیر کا معنی ڈرانے والا. باجوہ صاحب بیان کر رہے تھے انا النذیر العریان، میں کھلا، بالکل کھلا ہوا ایک میں ہوں ڈرانے والا. ایسے جیسے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں جس کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے. گویا کہ رسول اللہ جہنم کے دروازے دیکھ رہے تھے. کس گناہ کرنے والا، کون سے گناہ کرنے والا، کون سا انسان جہنم کے کس گڑھے میں گرا ہوا ہے، رسول اللہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، جہاں رسول اللہ کے بارے میں یہ آیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، آپ جلال میں آ جایا کرتے تھے، آپ کا چہرہ انور کا رنگت بدل جایا کرتی تھی، آپ ایسے جیسے کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں کہ دشمن تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے. تو اس طرح سے مجھے بتاؤ، کیا جب لطیفے سنائے جائیں، کہانیاں سنائی جائیں، لوگوں کو رلانے کے قصے سنائے جائیں، کیا وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے رسول اللہ کے انداز خطابت میں؟ جو رسول اللہ نے انداز خطابت ہمیں دیا، کیا آج کے مولانا میں یا آپ میں سے کوئی یا موجودہ دور کے حضرات میں سے کوئی بیان کرے تو ایسے رنگت مل سکتی ہے، یہ انداز پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. رسول اللہ تو ڈرایا کرتے تھے. رسول اللہ کی مجلسوں میں لوگ مسلمان ہوتے تھے. رسول اللہ کی مجلس میں لوگ آتے تو ڈاکے چھوڑ دیتے تھے. رسول اللہ کی مجلس میں آپ کا خطاب سنتے تو زناکار زنا سے توبہ کر جایا کرتے تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب رونانے والا قصہ بیان کر رہے ہیں، نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، اوپر سے پیسے برسائے جا رہے ہیں. رسول اللہ کے نام پر پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ایک بندہ کہندا یار مولویوں کی ہو گیا جے تانوں لوکی مراسیاں نو پیسے دیندے نے، اس طرح تے مولویاں نو دین تے کی حرج ہے؟ میں کیا پھر مولویاں نو بھی اپنا نام مراسی رکھ لینا چاہیے. رسول اللہ دے ممبر و محراب تے نہ آؤن بلکہ مراسیاں دے سٹیج تے جان. سو میرے عزیز بھائیوں، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا امتیاز ہے کتاب و سنت. ہمارے سٹیج سے کتاب و سنت ہونی چاہیے. لیکن میں آپ سے گلہ کرتا ہوں، خطیبوں سے گلہ کم ہے جو آپ ان خطیبوں کو ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، انہی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، انہی پہ اپنا پیسہ لٹاتے ہیں، انہی پہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں. تو ذمہ دار وہ ہیں یا آپ کے گھر آیا؟ اور یار مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، قرآن ہمارا اتنا عظیم، رسول کا فرمان، یہ پیسہ جو اکٹھا کیا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ آپ جو پیسہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، آپ کے نزدیکوں سے افضل پیسہ کوئی آپ کی کمائی میں ہے؟ آپ اتنا پیسہ ہزاروں میں لاکھوں میں دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، کئی دفعہ اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقات ہوتے ہیں،
اور مسجد میں آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مجھے سچ بتائیے پھر یہاں سے کچھ لے کے جانا چاہیے، ہنس کے نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر جرائم پیشہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، ایسا بیان ہو، ایسا واز ہو کہ ہر بندہ اپنے تائیں توبہ کر لے۔ شراب پینے والا اپنے تائیں شرمندہ ہو جائے کہ میں کس راستے پہ چل رہا تھا۔ خطیب کا ایسا واز ہونا چاہیے کہ جناب زناکار شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اسی مجلس میں بیٹھا بیٹھا اللہ سے کنیکشن قائم کر لے، رابطہ کر لے۔ کیا آج ہمارا یہ موجود ہے؟ ہمارے سلسلہ جلسوں میں، ہمارے جلسے اور کانفرنس سے ایک میلہ نہیں رہ گیا، ایک تھیٹر بن گیا ہے۔ دائی کی کچھ صفات ہیں، دائی کی صفات میں سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے۔ اس لیے میں بات نہ سناؤں کہ میری بات سنی جائے اور مجھے شاباش دی جائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات اللہ کے نام پہ سن رہے ہیں، ورنہ میں کون ہوں؟ میری ویلیو اور حیثیت کیا ہے؟ میں آپ جیسا ایک ادنا انسان ہوں۔ اس کرسی پہ مجھے آپ نے صرف اس لیے بٹھایا کہ میری نسبت قرآن سے جڑتی ہے، پر فرمان مصطفیٰ سے جڑتی ہے، منبر اور محراب رسول سے جڑتی ہے۔ پھر مجھے چاہیے کہ میں اس کا حیا کروں اور اس کا خیال کروں، میں ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ پھر میرے اندر اخلاص وہ ہونا چاہیے جو اللہ کو چاہیے۔ تین چیزیں کسی بھی عمل کے قبول کے لیے شرط ہوتی ہیں: اخلاص، اتباع رسول، اور وہ حکم الہی ہونا ضروری ہے، فرمان مصطفیٰ ہونا ضروری ہے، شریعت کا حکم ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، اخلاص اور اس کے بعد علم۔ علم کی صفات سے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ۔ میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ نے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو، آگے کیے أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے میرے مصطفیٰ، لوگوں کو آگاہ کر دو، میں جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، میرا راستہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، دلائل سے مزین ہے، ایک حقیقت ہے۔ هذه سبیلی ادعو الی اللہ، میں اس راستے پر اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ، ڈنکے کی چوٹ۔ جو بات کر رہا ہوں وہ وحی کی بات ہے، جو بات کر رہا ہوں اس پہ نتائج مرتب ہوں گے، اس پہ جنت یا دوزخ مرتب ہوگی۔ میرے عزیز بھائیو، علم کے بغیر، جس طرح اسلحے کے بغیر فوجی لڑ نہیں سکتا، علم کے بغیر وارث منبر و محراب نہیں چل سکتا، علم لازم ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاص، علم اور بہت بڑا دل، بہت بڑا۔ مار پڑے، گرفتاریاں ہوں تو فکر قوم کی ہو، فکر امت کی ہو، فکر لوگوں کے اصلاح کی ہو، مفادات کی خاطر سودا نہ کیا جائے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتے تھے علماء کرام۔ مسجد کے امام پہ فرض ہے، مسجد کے خطیب پہ فرض اور لازم ہے، وہ اپنے مقتدیوں کی اصلاح کے لیے اللہ سے توفیق مانگے، تہجد گزار ہونا چاہیے۔ ایک امام کو، ایک خطیب کو ساری رات جلسہ کر دیا، نہ سننا رہے، سویرے فجر پڑھ دینے تے نہ عذر کی یہ سفر چاہ۔
اپنا رنگ ڈنگ بدلو جلسے کروانے والوں، آپ بھی، آپ ذمہ دار ہیں، ان خطیبوں کو خراب کرنے والے آپ ہیں۔ ہر گھر کی کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو بڑی توجہ سے، دھیان سے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں، ایک وقت آپ دے رہے ہیں، آپ کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ مدرسوں میں صرف علم نہیں ملتا، بلکہ یہ جلسے بھی کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، تعلیم اور تعلم کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ علم، توحید اور سنت کی پہچان کروانی چاہیے۔ لوگوں کو اس طرح مظلومانہ، علماء بیٹھے ہیں، واعظین، یہ قصے سنانے والے جو موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں نا، جہاں لکھا گیا ہے کہ اسباب وضع الحدیث، کہ لوگ جب حدیثیں گھڑا کرتے تھے ان کے اسباب بہت سارے تھے نا، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے قصہ گو مولوی، کہانیاں سنانے والے، لوگوں کے کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے نہ حقیقت دیکھتے ہیں، وہ موضوع من گھڑت روایات پیش کر کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ نبی نے کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن نہیں سنایا، نبی نے لوگوں کو کبھی خوش کرنے کے لیے کوئی جلسہ، کوئی پروگرام نہیں بنایا، کوئی مجلس قائم اس لیے نہیں کیا کہ میرا کلام سن کے لوگ خوش ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ لوگوں کو کھڑا کر لیتے تھے، بٹھا لیتے تھے، ابی ابن کعب مجھے قرآن سناؤ، رسول اللہ قرآن سنتے تھے، صحابہ بھی قرآن سنا لیتے تھے۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے قرآن سنانے کے لیے کہا، میں نے سنایا، پڑھتا گیا۔ ایک جگہ پہ آپ نے کہا رک جاؤ، میں نے دیکھا رسول اللہ کے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ منبر و محراب ہے، اس کی پاکیزگی کا، اس کی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح مسجد کی طہارت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کی ذمہ داری نہ میری ہے نہ آپ کی، ہم سب کی ہے مجموعی اعتبار سے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی حفاظت کی جائے۔ اور مسجد کے جو بہترین کونا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جہاں منبر ہوتا ہے، محراب درمیان میں، اس کی حفاظت بالکل اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ منبر کی حفاظت ہوگی تو صحیح قرآن بیان ہوگا، محراب کی حفاظت کی جائے گی تو صحیح حدیث بیان کی جائے گی، منہج صحابہ بیان کیا جائے گا۔ اہل علم کو انتخاب کرو، اہل علم سے دوستی کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، قصہ گو لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کرو، ان کے ساتھ اپنا پیسہ برباد نہ کرو۔ اہل علم، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے جلسہ کرنا لازم نہیں ہے، اپنی مسجد کی اصلاح کیجئے۔ 50 بندے آ جاتے ہیں، 10 بندے آ جاتے ہیں، ان کو پیور کتاب و سنت سنا کے سینکڑوں کی بجائے اکائیوں دہائیوں پہ ان کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ منبر و محراب کے حوالے سے یا تحریک منبر و محراب کے حوالے سے آپ کو بھائی عبدالصمد صاحب سب کچھ بتا چکے ہیں۔ یہ کسی ایک ذہن کا نام نہیں ہے، کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، کسی کے ہمارے سامنے کوئی مطمع نظر نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے اصل کی طرف پلٹ آئیں، ہم اپنے اصل کی طرف پلٹ آئیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں منبر و محراب کو صاف کر دیا جائے، غلاظت اور گندگی کو نکال دیا جائے۔ اس کے لیے جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ علم دوست بنیں، قرآن دوست بنیں، قصہ دوست نہ بنیں، علم دوستی کریں۔ اللہ تعالی ہمارے عمل میں اور علم میں برکت فرمائے۔
ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے، آپ کی مسجد کے خطیب مولانا سلمان غنی حافظہ اللہ کے، کہ انہوں نے اپنے سٹیج پہ اپنے ممبر پہ ہمیں چند باتیں کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔